ایک سیکنڈ میں کر دیتا ہوں ایک سیکنڈ نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. صدق اللہ مولانا العظیم. بلغنا رسولہ النبی الامین الکریم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام علماء، مشائخان اعظام، علی الخصوص کثیر الدرجات مفتی سلیم اختر صاحب مجددی نقشبندی رغبی، حضرت مولانا شاکر عادل صاحب، دیگر سبھی علماء کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، پاکی، بڑائی، بزرگی بیان کریں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے یہ آیت توحید ہے، سورہ توحید کی پہلی آیت کریمہ ہے. عام طور سے ان موضوعات پر جلدی خطاب و تقریر سننے کا موقع نہیں ملتا. حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے زیادہ تر ذکر اذکار ہوتے ہیں. اس میں توحید باری تعالی جو کہ پیغام حضور سرور کائنات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام پوری دنیا کو پہنچایا تھا. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے مکۃ المکرمہ سے یہ پیغام جاری کیا. جب آپ نے کہا تو دنیا میں آپ اکیلے تھے، کوئی آپ کو پلٹ کر جواب دینے والا نہیں تھا. اچھا، حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ وہ فرمایا جن کے رب نے کہا. نبی محتشم، رسول معظم، پیغمبر اعظم، اٹھو اپنی دعوت کا آغاز کرو. اپنی دعوت کا تم فانذر، کھڑے ہو جاؤ حبیب، اور اس بے خوف دنیا کو اللہ کی عظمت و کبریائی، وحدت و وحدانیت سے آگاہ کر کے ان کے دلوں میں اپنے رب کی تجلیوں کا نور بھرو اور ان کے قلب کو موحد کر دو اپنے فیضان کرم سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو جو خواب غفلت میں تھی، کسی کو اصل کا پتہ نہ تھا، کوئی نہ جانتا تھا ذات باری تعالیٰ کا آغاز اور انجام، ابتدا اور انتہا کیا ہے. وہ جو لا ابتدا لا انتہا تو کون ہے؟ وہ اس کی ذات کیسی ہے؟ یہ تو بات کوئی نہیں جانتا تھا. بے شمار لات و منات، شجر و حجر، بحر و بر، سمندر و پہاڑ، درخت اور بڑے بڑے پیڑ خدا بنے بیٹھے تھے. پتھر کی گڑھی ہوئی تراشی مورتیاں خدا کی جگہ استادہ تھی. ایسے میں اللہ کی یکتائی، وحدت، وحدانیت، توحید باری تعالی جو اساس اسلام، بنائے ایمان ہے، اسے کون بیان کرے؟ اسے کون بیان کرے؟
رسول کائنات فخر موجودات سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے معمور تھے. اے حبیب ہم نے تو بھیجا ہی آپ کو اس لیے ہے کہ ہمارے بارے میں بتا دینا، ہمارے بارے میں بتا دیں. آپ سے قبل بھی انبیاء گئے، رسول گئے، لاکھوں کی تعداد میں گئے یا 1,00,000 کچھ ہزار گئے، سب نے دعوت توحید دی، مگر آپ کا جانا دوسروں سے مختلف، دوسروں سے الگ، دوسروں سے جدا گانا. جتنے انبیاء گئے سن کر گئے کہ اللہ ایک ہے، میری بارگاہ سے وہی ہوئی تو جانا اللہ ایک ہے. لیکن اے حبیب اول ما خلق اللہ نوری کہنے والے مصطفیٰ آج جب میری توحید بیان کریں گے تو وہ سنی ہوئی نہیں دیکھی ہوئی ہوگی. سب سے پہلے تو آپ کے نور کو ہی ہم نے تخلیق کیا، تو سب سے پہلی تخلیق خلق آپ کا نور ہے. ابتدا تو آپ سے ہوئی حبیب، شان تخلیق کا ظہور تو آپ سے ہوا، آپ سے نظام خلقت کا آغاز کیا. ماقبل تمہارے کچھ بھی نہ تھا، فقط تمہارے رب کا نام، اس کی تسبیح تحلیل. تو اے حبیب آپ ہیں وہ جو سن کے نہیں کہتا اللہ ایک ہے، دیکھ کے کہہ رہا اللہ ایک، دیکھ کے کہہ رہا اللہ ایک ہے. اللہ کریم ان سے خود فرماتا اے حبیب آپ کا بتانا دوسروں سے الگ ہے. ایک روایت ہے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ان حضرات کی نظر سے تو ہمیشہ گزرتی رہتی. نبی کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے نا، صحابہ کرام، وہ حضور کے عاشق اول کیا تھے؟ عاشق اول کس کے؟ حضور کے. پہلے حضور سے عشق کرتے تھے پھر اللہ سے کرتے تھے. ہے نا حیرانی کی بات، پہلے اللہ سے ہونا چاہیے لیکن نہیں، یہ صحابہ پہلے حضور سے کرتے. صحابہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت کرتے تھے. تو جو والہانہ محبت کرتا ہے اس کے ذہن پر، فکر پر، تصور پر، خیال پر عکس رہتا ہے اپنے یار کا. ہم وقت سوچ و فکر کا مرکز ذات مصطفیٰ. ان کے تو دل ان کے گھروں میں نہ لگے، ان کی بیویوں کے پاس نہ لگے، اپنے بچوں میں نہ لگے، اپنے باغیچے میں نہ لگے، ان کے دل کہاں لگے ہیں؟ یار کی چوکھٹ سے لگے، محفل مصطفیٰ سے لگے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا دیکھو نا، صحابہ اگر نہ پوچھتے تو ہم جیسے لوگ واقف ہو پاتے؟ بولیے نہیں. پوچھا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نور سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا تیرے محبوب کا نور. بات ہو گئی، سوال یہی تھا، جواب مل گیا. لیکن عاشق ہے اس کا سوال ٹھہرتا رکتا نہیں ہے. پھر اگلا سوال کر لیا حضور کتنے عرصے پہلے آپ کو اللہ نے بنایا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی تخلیق عالم سے 14,000 سال پہلے نوری ہوئی ہے. کتنے ہزار؟ 14,000 نوری سال. یہ کیا نوری سال؟ لائٹ افیئر کیا ہوتا ہے؟ اللہ شب معراج آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ پہلی نظر آسمان پر یہ براق جو سواری تھی اس کا پہلا قدم آسمان پر. یہ رفتار کا عالم، نہ اس پر آواز غالب، نہ ہوا غالب، نہ کوئی غلبہ پانے والی چیز غالب، سب پر مصطفیٰ کی رفتار غالب. اس رفتار سے کوئی چلے، یہ پہلی نظر آسمان سے پڑے، یہ سپیڈ ہو چلنے کی، ایسی سپیڈ سے، اتنی ہی رفتار سے اگر کوئی چلے 14,000 سال تک
تو جتنا فاصلہ طے کرے گا آقا کریم کو دنیا میں تخلیق سے پہلے تخلیق نوری میں اتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے نا توحید سے ہی نکلتی ہے. جب آپ توحید بیان کرتے ہیں اللہ کی یکتائی تو آپ کہتے ہیں نا یہ ہمیں حضور نے بتایا. اللہ ایک ہے کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. اللہ لا شریک ہے، ہاں حضور نے فرمایا. اللہ تعالیٰ معبود ہے، لا رہے سرکار نے کہا اللہ ہی موجود ہے. حضور نے کہا ہر افعال کا مالک اللہ ہے. یہ بات ہمیں رسول نے بتائی. تو ہمارے پاس جو کچھ نالج ہے، جو معلومات ابتدا اور انتہا ہے، ذریعے مصطفیٰ ہے. اپنے رب کی توحید کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے اپنے رسول کو منتخب کیا. پہلے بھی تو نبی آئے تھے، آدم سے لے کر حضرت نوح اور عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء آئے گزرے چلے گئے. یہی سب نے کہا اللہ ایک ہے، اللہ یکتا تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے. لیکن حضور کا کہنا اللہ کریم کے نزدیک دیگر بات تھی. اے حبیب، جو گئے وہ دعوت لے کے گئے، جو گئے پیغام لے کے گئے، جو گئے وحی لے کر گئے، جو گئے سن کے گئے. آپ دیکھ کے جا رہے ہیں یا حبیب، آپ دیکھ کے جا رہے ہیں. آپ ہی بتائیے ہمارے علاوہ کون ہے جو سزاوار ہے؟ تصور کون ہے ہمارے سوا؟ اے حبیب، آپ کا بیان کرنا مشاہدے کی بنیاد پر ہے. آپ نے دیکھا ہے تو وہ بیان کرتے، بے دیکھا ویسے بیان نہیں کرتا جیسے دیکھا بیان کرتا. درود پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک صلی علیہ صلاۃ دائمۃ ابدا. اچھا، کچھ چیزیں ضمناً بھی اس میں آئے تو اس کو اسی تناظر میں لیجئے گا کہ اللہ اور رسول کے رشتے. اللہ اور رسول یاد رکھیے گا، بندوں کا براہ راست اللہ سے کوئی رشتہ نہیں. بندوں کا براہ راست ڈائریکٹ بغیر کسی وسیلے کے کوئی رشتہ نہیں نہ. اگر ایسا ہوتا تو پھر انبیاء بھی اس میں کیوں آتے؟ براہ راست آپ بے شک اللہ سے کہیں، آپ کو ضرورت نہیں کسی سہارے کی ہے. لیکن جو سہارے سے کہتا ہے وہ آسانی کے ساتھ بارگاہ الہی میں اس کی مناجات زیادہ سنی جاتی ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے اے رب قدیر تو قادر ہے، میری دعا سن لے، سبحان اللہ، بہت اچھا کہنا ہے. لیکن اس سے اچھا کہنا ہے اے پروردگار، اے بادشاہ تو بادشاہ، سبھی میں وسیع تو ہی ہے، سننے والا دیکھنے والا سب تو ہے. میں تجھے مصطفیٰ پیارے کا حوالہ دیتا ہوں. یا اللہ، وہ ذات جس کے لیے اتنے تخلیق کائنات فرمائی، اس کے حوالے سے میری گزارش ہے. ایک یہ طریقہ تو بعد یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہے ایمان اللہ ہی پر، لیکن حوالہ دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ بھی تو حوالے سے ہی ہمیں دے رہا. اللہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ ہم ایک ہیں، حوالہ مصطفیٰ کو بنایا. اس کے بعد تم ہم سے سنو، ان سے کہو. مصطفیٰ ہم سے تم کہے، تم ان کو کہو. تو براہ راست اللہ کیوں نہیں کہتا؟ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے بندے کی طاقت نہیں تو اللہ کا کلام سن سکے. تو حضور کو واسطہ رکھا بیچ میں، مصطفیٰ تک آئے بات اور مصطفیٰ سے چھن کے نیچے آئے. جیسے یہ سورج چمکتا ہے، یہ ڈائریکٹ اس کی کرنیں زمین پر نہیں آتی. اوزون لیئر ہے، اوزون لیئر میں آ کر وہ فرج ہوتی ہیں، چھن جاتی ہیں، ان کے سراپے دب اس میں رہ جاتے ہیں. پھر جو روشنی پکی چھنی اچھی ہوتی ہے وہ زمین پر آتی ہے. تو جب نظام قدرت یہ ہے کہ زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے جو سورج بنایا ہے براہ راست اس کی روشنی آپ نہیں دکھا سکتے، تو پھر یہ ساری کائنات، اس کا جملے حقائق، 18,000 عالم، ان کی موجودات، ممکنات، یہ سارا کیسے بغیر کسی واسطے کے ہو جائے؟ وہی واسطہ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
دیکھیں جی ایک جگہ اور دیکھیے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے راز سے پردہ اٹھایا ہے. اصل میں قرآن کریم طالب ہے غور و فکر کا، طالب ہے تفکر و تعامل کا. وہ تو حکم دیتا ہے قرآن، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ نقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تم دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ اسی قرآن میں اللہ نے سارے چھپے حقائق بیان کر دیے. سو تمہیں کیا ہوا کہ تم ان تک نہیں پہنچتے؟ قرآن حکیم میں فرمایا، اللہ کریم نے ایک بڑی بات کا واضح اشارہ دیا کہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ دیکھیں ذہن ایسا ہے جو نکل جاتی ہیں. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی آیت کریمہ میرے ذہن میں ہے، زبان پہ نہیں آ رہی. ابھی ہو سکتا آ جائے کیونکہ سرے دست تو نہیں آ رہی. میں اس کا معنی مفہوم عرض کرتا ہوں، ہو سکتا آپ میں سے کوئی صاحب نشاندہی کر دے. جب اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے کہتا، جیسے پیارا اپنے پیارے سے کہتا، جیسے دوست اپنے دوست سے کہتا، جیسے آقا اپنے غلام سے کہتا، جیسے رب اپنے بندے سے کہتا، ایسے کہا، اے حبیب، اے مصطفیٰ، یاد ہے وہ وقت؟ یاد ہے کوئی وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا؟ کس کو؟ حضور کو. آپ کو وقت یاد ہے جب کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، ہم تھے اور ہمارے انبیاء کی ارواح تھی، اولین آخرین تھی، اور اس میں ہم تمہاری منقبت کر رہے تھے، تمہارے خصائص بیان کر رہے تھے، تمہاری نعتیں بیان کر رہے تھے. اے حبیب یاد آیا؟ درود شریف پڑھیے، شاید مجھے یاد آ جائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ. معروف آیت کریمہ ہے، کبھی زبان زد رہتی ہے تو کبھی ایسا ہو جاتا کہ آتی نہیں زبان. وَإِذْ أَخَذَ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. ہمارے علماء بزرگ کہتے ہیں یہ پہلا میلاد تھا، یہ پہلا میلاد تھا، اور جس کا طرف وہ نہیں تھا اور اس کا میلاد تھا، اس کا ذکر تھا. دیکھیں میلاد میں عام طور سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہر سال میلاد مناتے ہیں. تو کیا ہر سال حضور پیدا ہوتے ہیں کیا؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. نہ ایسا کسی کا عقیدہ ہے، نہ کوئی ایسا کہتا سنتا. میلاد کا معنی بے شک بعثت کے ہیں، پیدائش کے ہیں، لیکن یہ ایسی بات جیسے آپ کربلا کے واقعات ہر سال دہراتے ہیں، تو کیا وہ ہر سال ہوتا ہے امام حسین کی شہادت ہوتی ہے؟ ہر سال تلوار چلتی ہے؟ نہیں نا. ایک واقعہ جس کو آپ بیان کرتے ہیں، تاریخ کا وہ واقعہ جو آپ کے نزدیک اس قابل ہے کہ اس کو بیان کر کے حجت قائم کی جائے، تو ایسے کرنے میں کیا قباحت ہے؟ جی تو یہ آیت کریمہ بطور استدلال علماء نے بیان کیا حضور کے میلاد کے حوالے سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے حبیب یاد ہے وہ بات، یاد ہے وہ گھڑی جب اللہ نے انبیاء کو جمع کر کے ان سے ایک معاہدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اپنی بارگاہ عظمت پناہ میں، جو انبیاء علیہ السلام از ابتدا تا انتہا سب کی ارواح پاکیزہ جمع تھی.
وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کا ذکر کیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ٹھیک ہے اے حبیب وہ وقت یاد کریے جب میں ایسی باتیں کر رہا تھا نبیوں اور رسولوں سے کہ اگر میں تمہیں نبوت رسالت دوں تمہارے سر پر تاج پہناؤں اپنی خلافت کا اپنی طرف سے رسالت و نبوت کا اور تم جاؤ دنیا میں اپنے امور رسالت و نبوت انجام دو اور ایسے میں اگر میرا حبیب آ جائے اس وقت جب تم تبلیغ کر رہے ہو اور مصطفیٰ کی آمد ہو جائے تمہاری موجودگی میں حضور کا آنا ہو جائے تو بتاؤ کیا کرو گے؟ ہاں بولے کیا کرو گے تب اگر حضور تمہارے زمانے میں ہی آ جائیں اگر کے ساتھ کہہ رہا اگر آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کی اپنی نبوت و رسالت ہے متحقق ہے پھر آپ کیا کریں گے؟ خود ہی جواب بھی دیا لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے تم بھول جائے گے کہ تم نبی ہو تم اپنی ساری شخصیت جو ہے شخصیت رسالت معاد میں گم کر دے گے ایسا کرو گے قال اقررتم وأخذتم على ذلك مصری اقرار کرتے ہو اور اس بڑے بوجھ پر عہد وفا نبھانے پر اقرار کرتے ہو انہوں نے کہا اقرار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے زمانے میں حضور آ گئے ہماری موجودگی میں سرکار آ گئے تو ان پر ایمان لائیں گے ان کی مدد کریں گے ان کے دین کی استعانت کریں گے اور فرماتا ہے کہ فشہد ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ ابراہیم اسماعیل کے داؤد سلیمان کے یحییٰ زکریا کے علیہ السلام گواہ بن جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ سب گواہ جب بن گئے تو فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں تو یہ زمانہ حضور کا جو گزرا جس کا ذکر قرآن کرتا ہے اس آیت کریمہ میں یہ آپ کو نہیں یاد آتا یہ عہد جلیل آپ کو نہیں یاد آتا قرآن کریم سے آپ نے مسائل اخذ کیے نماز کے روزے کے حج کے زکات کے جہاد کے فضائل مناقب تمام عبادات ریاضات اخلاقیات حسن اخلاقیات معاشرت طرز معاشرت یہ سب آپ نے قرآن سے اخذ کیا لیکن قرآن سے مصطفیٰ کو اخذ نہیں کیا جو اخذ تھا وہ تو نہیں کیا قرآن کے صفحے میں مصطفیٰ کا جمال ہے آپ جب پڑھنے والی آنکھ ہی نہیں رکھتے تو آپ کو جمال یار دکھے کہاں سے وہاں تو قدم قدم پر محبوب کے جلوے دکھے پڑے ہیں ان کے ذکر سے قرآن ساری دنیا میں ایک طرح کا ایسا اعلان کر رکھا قرآن کریم نے کہ ہر پڑھنے سننے والا ہر غور و ہوش کی نگاہ سے دیکھنے والا حضور عظمت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان رسالت و جلالت دیکھ سکتا تو ہمیں پہلے درجے پر حضور کو منوایا ہے کہ حضور کو مان لو جب حضور کو مانو گے حضور سے محبت کرو گے حضور سے عشق کرو گے حضور کے در پہ پڑے رہو گے یہی پیارے رہنے کو اپنا ایمان سمجھو گے تب تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت بھی رچ بس جائے گی تو توحید باری تعالیٰ جب بھی بیان کریے اللہ کی وحدت و وحدانیت یکتائی اللہ کی قدرت اس کی الوہیت اس کی یکتائی جب بیان کریے تو بواسطہ مصطفیٰ بیان کریے کہ یہ ساری معلومات ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی کوئی نہیں جانتا تھا
میں تو کہتا ہوں بتاؤں نا مجھے قرآن کہتے قرآن میں یہ لکھا حدیث میں یہ لکھا یہ قرآن تم جسے کہتے ہو کس نے قرآن کہا تمہارے گھر کوئی پیغام کا فرشتہ لے کر آیا تمہارے گھر نگاہ کیونکہ یہ قرآن ہے جبریل تمہارے مکان پر آیا تھا نہیں نا مصطفیٰ کے زبان سے نکلا ہذا کلامی ہذا کلام اللہ ایک ہی زبان سے دونوں وہی زبان مبارک جو میرا کلام ہے اسی زبان اطہر پر ہے یہ کلام اللہ مومن دونوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن اگر تم اس میں الجھنا چاہو بحث کرنا چاہو جیسے کہ آج کی دنیا کی رسم ہے تو پھر کیا ہمارے گھر میں وہی آئی تھی کیا معاذ اللہ یہ ہمارے گھر جبریل آئے تھے معاذ اللہ یہ ہم نے جبریل کو آتے جاتے دیکھا معاذ اللہ یہ ہم نے جبریل کی صحبت اختیار کی معاذ اللہ کچھ بھی تو نہیں ہمارے ماتھے کی آنکھ میں کچھ بھی نہیں دیکھا صرف مصطفیٰ کا جلوہ دے جو حضور نے کہا وہ سنا اس پر ایمان لائے آمنا وصدقنا ایمان لائے تصدیق کی سمعنا واطعنا سنا اور اطاعت یہ بندگی ہے یہی مقام بندگی ہے اور یہی شان بندگی ہے اور وہ مقام مصطفیت ہے وہ مقام رسالت معاب ہے وہ مقامت نبوت پاکیزہ ہے کہ جس کے سامنے بندے کو اپنے قلادے میں اپنے گلے کے قلادے کو اتار دینا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ دونوں کو توفیق عطا کرے اپنی توحید کی حفاظت کے لیے مولانا شاہ صاحب ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے حساب سے تقریر نہ ہوئی ہو لیکن یہ کہ میں نے ضرور یہ حوصلہ کیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت پر ضرور بیان کروں کیونکہ دیوبندی وہابی نجدی یہ سب یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا بیان نہیں کرتے ہم بے شک کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بواسطہ رسول بیان کرتے ہم کہتے رسول نے ہم سے بیان کیا تو جو رسول نے بیان کیا وہ ان کا مشاہدہ تھا وہ ان کا دیکھنا تھا ان کے رب نے جو جو چاہا انہیں دکھایا تو رسول جب کہیں کسی بات کو تو یہ سمجھ جائیے آپ مشاہدے باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں وہ دکھایا گیا تو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کی شان جلالت کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ دیکھ لو جب حضور بندے ہو کر ایسے ہیں کہا نا کسی نے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہیں دیکھا گیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ نہیں دیکھا ہوں شرق و غرب شمال و جنوب فوق و تحت میں نہیں کوئی دیکھا آپ جیسا فَأَقْبَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے بات یہ تھی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تھا اس صحابی کا ایمان ہے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا دیکھتے کیسے دعویٰ کیسے کرتے کس طرح دعوے کا ثبوت دیتے تو ہم تو قدم قدم پر آپ کی عظمت و بزرگی کا بیان آپ کے رب سے سن رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے کہا حضور آپ بہت حسین ہیں جمیل ہیں خوبصورت ہیں آپ ایسے ہیں ویسے ہیں آنکھیں آپ کی ایسی ہیں چہرہ ایسا ہے لب ایسے ہیں کان ایسے ہیں لبیں ایسی ہیں وغیرہ وغیرہ تفصیلات تو آپ تو شاہکار تخلیق ہیں اللہ کی شان خلاقیت کی شاہکار ذات آپ کی ہے تو حضور جب آپ ایسے ہیں تو آپ کا بنانے والا کیسا ہوگا یا رسول اللہ جب یہ آپ کا حال بے مثالی کا ہے تو جس نے آپ کو خلق کیا بنایا وہ کیسا عظیم ہوگا اس کی عظمتوں کی بریائی کا کیا مقام ہوگا ایسے اہل سنت بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کہ حضور کے واسطے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ جب آپ بن کے بے مثال ہیں تو آپ کے بنانے والے کی مثال کہاں سے لائی جائے گی
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں توحید کا نور بھرے. اچھا کچھ کہنا ہے مولانا شاہ صاحب؟ کچھ کوئی مزید بات کہنی ہے؟ اچھا دیکھیے میں مفتی صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ظاہر بات ہے ایک بات میں آپ سے بتاؤں، واقعتاً طبیعت نہیں تھی، طبیعت نہیں تھی جیسی ہونی چاہیے نہیں، تو کئی پروگرام تھے یہاں جس کے لیے معذرت کر لیں کہ نہیں حاضر ہو پاؤں گا. ہاں جی جی، لیکن یہ مولانا نوشاد صاحب شخصی طور پہ مجھے پسند ہے، شخصی طور پہ. عالم علماء تو تمام ہیں، سبھی قابل احترام، لیکن مولانا نوشاد صاحب میں سعادت مندی اور نیک بختی بدرجہ اولا. انہیں میں نے انتہائی مؤدب پایا، بہت مؤدب ہیں اور بڑا حسن ظن رکھتے ہیں تمام علماء صالحین مدارس ائمہ طاہرین سبھی کے ساتھ. تو میں نے ان سے کہا ضرور یہ جو درمیان کے لوگ تھے کہ دیکھو میری طبیعت ٹھیک رہے چاہے نہ رہے، مولانا نوشاد کے مدرسے کے جلسے میں چلنا ہے، وہ ادارہ چلاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بچوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اور ذوق کا یہ عالم ہے کہ جہاں ہر طرف ہر کام ہے، مدرسے کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، ان کے انتظامات دیکھنا، خرد و نوش دیکھنا، ان کی درسیات دیکھنا، درس پر نگاہ رکھنا، اساتذہ کو دیکھنا، ان کے تعلیمی مراحل کو دیکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب بھی لکھنا. تو یہ سارے مشکل کام ہیں، ایک ساتھ نہیں ہوتے. یہ اللہ کا رحم و کرم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کے لیے آسان فرما دیتا ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 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 دیکھیں اس کا اجرا کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے یہ کتاب، اس سے پہلے ایک کتاب اور آئی ہے ان کی